معزز سامعین السلام علیکم۔ خلیل جبار کی پراسرار کہانیوں کے مجموعے سے آج 7ویں کہانی سرگرداں روح آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ آج مجھے یہاں سے روانہ ہونا تھا اور کاشف ابھی تک میرے پاس نہیں آیا تھا۔ شاید کوئی اور موقع ہوتا تو میں کسی دوسرے کا انتظار نہ کرتا۔ کاشف نے 2 ماہ تک میرا جتنا خیال رکھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس سے جاتے ہوئے ضرور مل کر جاؤں، ورنہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ کیسا بے مروت شخص تھا، جاتے ہوئے مل کر بھی نہیں گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور کاشف کا پتہ نہیں تھا۔ مجھے راولپنڈی پہنچ کر ٹرین پکڑنا تھی۔ اگر میں ذرا سی بھی تاخیر کرتا تو ٹرین نکل جاتی اور مجبوراً مجھے پھر کسی کوچ میں سفر کرنا پڑتا۔ کوچ کے سفر کے مقابلے میں مجھے ٹرین کا سفر اچھا لگتا تھا، کیونکہ ٹرین میں آدمی سکون سے بیٹھ جاتا ہے، چل پھر بھی لیتا ہے، ایک طرح سے ٹرین کا ڈبہ کمرے کی مانند محسوس ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوچ میں آدمی ٹھس کر بیٹھتا ہے، اپنی مرضی سے ہل جل چل پھر بھی نہیں سکتا۔ میں بنیادی طور پر ایک کاروباری شخص ہوں۔ میرا ذہن ہر وقت کاروبار سے متعلق سوچتا رہتا ہے، اسی بنا پر میں اپنے کاروباری ساتھیوں کے مقابلے میں بہت آگے ہوں۔ میرا کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے، ہر وقت کاروبار کے متعلق سوچتے رہنے سے میں بیمار رہنے لگا ہوں۔ ڈاکٹرز نے میری بیماری کو دیکھتے ہوئے مشورہ دیا تھا کہ میں 2 ماہ کے لیے کاروبار سے دور ہو کر کسی پرفضا مقام پر جا کر رہوں۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ بجائے میں کسی باہر ملک میں جاؤں، اپنے ملک کے پرفضا مقام مری میں جا کر رہوں۔ میں ہوٹل کے بجائے کسی گھر میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اتفاق سے ایک چھوٹا بنگلہ نما گھر مجھے مل گیا۔ میں بہت خوش ہوا کہ اس بہانے مجھے گھر کا سا ماحول ملے گا، کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے سونا اور اٹھنا۔ پڑھنے کو میں ڈھیر ساری کتابیں لے آیا تھا جو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیں گی اور میرا ساتھی بن کر ساتھ دیں گی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں 1 ماہ یہاں قیام کروں گا، لیکن 2 ماہ گزر گئے اور وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ سچ پوچھو تو میرا یہاں اچھا وقت گزرنے میں کچھ ہاتھ کاشف کا بھی ہے۔ وہ اگر یہاں نہ ہوتا تو میرے لیے 1 ماہ گزارنا بہت مشکل ہو جاتا۔ کاشف کی معصوم حرکتیں اور بھولے پن کی باتوں سے میرا دل بہل جاتا تھا۔ کچھ وقت کو میں بھی خود کو بچہ تصور کرنے لگتا تھا اور کاشف سے ایسی باتیں کرنے لگتا کہ وہ بھی میری باتوں کو سن کر زوردار قہقہے لگانے پر مجبور ہو جاتا۔ وہ میرا خیال اس طرح رکھتا تھا کہ جیسے وہ حقیقی معنوں میں میرا بیٹا ہو۔ مجھے بھی اس سے اتنی ہی محبت ہو گئی تھی کہ جیسے اپنے بیٹے سے ہو گئی ہو۔ ان 2 ماہ میں میری بیماری اس طرح سے غائب ہو گئی تھی کہ جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اس بنگلے نما گھر میں آئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ سخت سردی تھی، کمرے کو گرم رکھنے کے لیے آتش دان کے کوئلے ختم ہو گئے تھے اور میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ باہر جا کر کوئلے لے آؤں۔ ایسے میں یہ سوچ کر گھر سے باہر نکل آیا، شاید باہر سے سوکھی لکڑیاں ٹہنیاں مل جائیں تاکہ کچھ وقت گزر جائے اور سردی کی شدت کم ہو جانے پر میں پھر کوئلے لے آؤں گا۔ کوئلے کی دکان یہاں سے بہت دور تھی۔ میں عمر کے اس حصے میں تھا جب کم سردی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ میں ابھی ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا کہ ایک 10 سالہ لڑکے پر نظر پڑی، وہ بھی میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنی طرف متوجہ پا کر میرے پاس آیا۔ کیا بات ہے، آپ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں؟ وہ بولا۔ ہاں بیٹا، میرے آتش دان کے کوئلے ختم ہو گئے ہیں اور مجھے سردی برداشت نہیں ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ بس اتنی سی بات ہے، میں ابھی آپ کو کوئلے لا کر دے دیتا ہوں، اس نے کہا۔ یہ لو پیسے، ذرا جلدی سے کوئلے لے آؤ۔ میں نے کچھ رقم اس کی طرف بڑھائی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں کبھی اس طرح کسی اجنبی لڑکے کو رقم نہ دیتا۔ کسی اجنبی لڑکے کا کیا پتا کہ وہ پیسے لے کر رفو چکر ہو جائے۔ سخت سردی کی بنا پر میں اس پر اعتماد کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اپنے چچا کے گھر سے کوئلے لے آتا ہوں۔ جب آپ دکان سے کوئلے لے آئیں تو پھر مجھے ان کوئلوں کے بدلے کوئلے دے دینا، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں یہ کہتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ ابھی مجھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ کوئلے لے آیا اور خود ہی ان کوئلوں کو آتش دان میں ڈال کر آگ روشن کر دی۔ لگتا ہے تمہارا گھر نزدیک ہے، جبھی تم کوئلے اتنی جلدی لے آئے ہو، میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں یہاں نزدیک ہی اپنے چچا فخر الدین کے پاس رہتا ہوں، اس نے بتایا۔ ارے ہاں، میں نے تمہارے چچا کا گھر یہاں آتے ہوئے دیکھا تھا، گھر کے باہر فخر الدین نام کی تختی بھی لگی ہوئی تھی۔ لیکن تم چچا کے پاس کیوں رہتے ہو؟ اپنے والدین کے پاس کیوں نہیں رہتے؟
میرے والدین کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا جب سے میں اپنے چچا کے پاس رہ رہا ہوں، اس نے بتایا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنے اچھے لڑکے کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ آپ کا چہرہ کافی حد تک میرے والد سے ملتا جلتا ہے، اس لیے میں کل سے اس مکان کی گرد چکر لگا رہا ہوں۔ میں آپ سے ملاقات کر کے کچھ وقت یہاں گزارنا چاہ رہا ہوں، سو آج میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ یہاں آپ جتنا بھی وقت گزاریں، اس دوران کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہہ دینا، آپ کا کام کر کے مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ مسلسل میری چہرے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں اس کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ میرے چہرے میں اپنے باپ کی صورت دیکھ رہا تھا۔ ایسا کر کے اسے دلی خوشی ہو رہی تھی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے جب ہمیں اپنے پیاروں کے بچھڑ جانے پر اس سے ملتی جلتی شکل کے شخص کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ہمیں خوشی اور دلی سکون ملتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں ابھی کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ وہ بے اختیار بول پڑا۔ کاشف۔ ہاں کاشف، مجھے جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی میں تمہیں اطلاع دے دوں گا، میں نے کہا۔ میری بات پر وہ خوش ہو گیا تھا۔ 2 ماہ کے دوران کاشف نے میرا اس طرح خیال رکھا جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کا خیال رکھتا ہو۔ میرے منہ سے کوئی فرمائش نکلتی اور وہ سردی کی پرواہ کیے بغیر دوڑ پڑتا۔ میں اسے آواز دیتا رہ جاتا کہ آج سردی بہت ہے، کل لے آنا۔ وہ میرا جملہ انسنی کرتا ہوا چلا جاتا اور مطلوبہ چیز لے کر گھر میں داخل ہوتا۔ ایک دن پھل کاٹتے ہوئے میری انگلی زخمی ہو گئی اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر کاشف سخت بے چین ہو گیا۔ وہ میری انگلی کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جب تک خون بہنا بند نہ ہوا اس نے انگلی کو مضبوطی سے دبائے رکھا۔ خون بند ہو جانے پر اس نے میری انگلی پر دوائی لگا کر پٹی کر دی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں نے کئی بار اسے کچھ رقم دینا چاہی لیکن اس نے رقم لینے سے انکار کر دیا، بقول اس کے کہ وہ میری خدمت پیسوں کے لالچ میں نہیں بلکہ اپنا باپ سمجھ کر کرتا ہے۔ میں نے کل اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ صبح جلدی آ جائے کیونکہ وہ اگر دیر سے آیا تو پھر ہماری ملاقات نہ ہو سکے گی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ آتے ہوئے ہچکچا رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے انکار کیسے کرے۔ میں اس کی تکلیف کے احساس کو سمجھ رہا تھا۔ وہ چھوٹا بچہ ہی تھا، کس طرح یہ جدائی برداشت کر سکتا تھا کہ جسے وہ اپنا باپ تصور کر رہا ہے وہ اس سے مل کر پھر جدا ہو جائے گا۔ اس کا اصرار تھا کہ میں ابھی کچھ عرصے اور یہاں ٹھہر جاؤں۔ کاروباری مجبوری ایسی تھی کہ میرا کراچی پہنچنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ یہاں سے جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی خدمات کے سلسلے میں کچھ رقم زبردستی اس کی جیب میں ٹھوس دوں گا۔ اس کے انکار پر میں کہوں گا کہ اگر تمہارا باپ تمہیں خرچے کو کچھ رقم دیتا تو کیا تم انکار کر دیتے؟ میری اس بات پر وہ ضرور خاموشی سے رقم اپنی جیب میں رکھ لے گا۔ خاصی دیر گزرنے پر بھی کاشف نہیں آیا تھا اور میں ہر گزرتے لمحے کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، نہ جانے اسے آنے میں کتنی دیر لگ جائے۔ مجھے خود ہی اس کے چچا کے گھر جا کر کاشف سے مل لینا چاہیے۔ میں نے خود کلامی کی۔ میں بے اختیار کرسی سے اٹھا اور کاشف کے چچا فخر الدین کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں ابھی فخر الدین کے گھر پہنچا بھی نہ تھا کہ ایک درخت کے پاس مجھے کاشف کھڑا نظر آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کتنی بے فکری سے وہ اس جگہ کھڑا ہے جبکہ اسے میرے پاس آنے کی بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ کاشف، میں نے اس کو آواز دی۔ میری آواز پر وہ چونکا اور میری طرف بے بسی سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حسرت تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ کر میرا دل بھی کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میں اسے سینے سے لگا کر اس کا غم دور کر دینا چاہتا تھا۔ میں جب درخت کے پاس گیا وہاں کاشف کا نام و نشان نہ تھا۔ میں اس کی محبت میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا۔ وہ وہاں موجود نہ تھا اور میں تصور میں اسے وہاں دیکھ کر لپک کر درخت کے پاس پہنچا تھا۔ میں اپنے سر کو جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ فخر الدین کے گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میرے دستک دینے پر میری ہی عمر کا ایک شخص باہر آیا۔ جی فرمائیے۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں کاشف سے ملنے آیا ہوں، میں نے کہا۔ کیا؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ حیران نہ ہوں، میں 2 ماہ سے ادھر ایک گھر میں کرائے پر رہ رہا تھا۔ آج میں واپس کراچی جا رہا ہوں۔ ان 2 ماہ میں کاشف نے میری خدمت کی ہے، میری ضرورت کا بھرپور خیال رکھا ہے۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ اس سے ملے بغیر چلا جاؤں، حالانکہ میں نے کل کاشف کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ جلدی آ جائے۔ میں نے بتایا۔ اندر آ جائیں، اس نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک کرسی پر بٹھا کر وہ دوسرے کمرے میں گیا۔ جب وہ دوبارہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی اور دوسرے ہاتھ میں اخبار دبا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک خاتون بھی آ گئی تھی، وہ بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ خاتون کو کیوں لایا ہے۔ یہ تصویریں دیکھیں،
اس نے کاشف کی تصویر میرے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا، یہ تصویر کاشف کی ہے، وہ 2 ماہ تک میرے پاس آتا رہا ہے، پھر بھلا میں کیسے اسے نہیں پہچان سکتا؟ میں نے ان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کیا آپ کو پکا یقین ہے کہ یہی آپ کی خدمت کرنے آتا رہا ہے؟ اس بار خاتون نے کہا۔ ہاں بھائی، یہی آتا رہا ہے، مجھے تم سے جھوٹ بول کر بھلا کیا ملے گا؟ میں نے کہا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے بلکہ اپنا شک دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ فخر الدین نے کہا، کیا شک؟ میں نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ کاشف کو اپنے ابو انعام الہی سے بہت دلی لگاؤ تھا۔ جب انعام اور اس کی بیوی زینب کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا تو کئی دن تک کاشف کو اپنا ہوش نہیں رہا۔ وہ سوتے جاگتے اپنے ابو کو پکارتا رہا تھا۔ جب اس کے حواس درست ہوئے، ہم نے اسے سمجھایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ہمارے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار اس کو یہ دورہ پڑتا کہ اس کے ابو زندہ ہیں اور کسی پہاڑ پر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پہاڑوں پر چڑھ جاتا اور پھر جب اس کے ابو نہ ملتے تو واپس لوٹ آتا تھا۔ 2 سال قبل بھی ایسا ہی دورہ پڑا تھا اور وہ ایک پہاڑ پر چڑھتا چلا گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے اسے بہت روکا کہ وہ اس پہاڑ پر نہ چڑھے، مگر اس نے کسی کی نہ سنی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک پہاڑ پر سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گرتا ہوا آیا اور پھر ایک پتھر سے اس کا سر بری طرح ٹکرایا اور وہ انتقال کر گیا۔ فخر الدین نے بتایا۔ کیا؟ اس وقت حیرت سے میں چونکا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ مر گیا تھا تو پھر وہ میرے پاس کیسے آتا رہا تھا؟ میری اس نے اس طرح خدمت کیسے کی؟ وہ مجھے حیرت زدہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ پھر مجھے فخر الدین نے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگانے کو اخبار میرے سامنے کر دیا۔ اخبار میں کاشف کی کفن میں لپٹی تصویر چھپی تھی اور خبر بھی لگی تھی، جس کے مطابق کاشف کی موت پہاڑ سے گرنے کے سبب ہوئی ہے۔ اخبار کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے فخر الدین کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ کاشف کی موت 2 سال قبل ہوئی تھی۔ میں راولپنڈی جانے والی ٹرین میں بیٹھا کاشف کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ سب کیا تھا۔ کاشف اگر 2 سال قبل مر چکا تھا تو پھر وہ میرے پاس 2 ماہ تک کیسے آتا رہا؟ اس بات کی تصدیق فخر الدین نے کر دی تھی کہ واقعی میری شکل کاشف کے والد میں ملتی ہے۔ کیا کاشف کی بے چین اور سرگرداں روح اب بھی اپنے باپ سے ملنے کو مری میں گھومتی پھرتی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا معمہ ہے جسے انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔